ہے کوئی مانگنے والا مگر کوئی نہیں ہوتا جو اس کو صدا دے۔ حضور فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو صبح تک پروردگار سدائیں دیتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہ گار جس نے دل میں گناہ کیا، آئے میری بارگاہ میں رجوع کرے، میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دن نکلتا ہے پھر یبسط یدہ بالنہار، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کے جیسے حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ شاید جس بندے نے رات میں گناہ کیا ہے وہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ حضرت اکرام آپ چاہتے ہیں کہ 2012 نہ صرف 2012 بلکہ پوری آپ کی زندگی اطمینان سے گزرے، سکون سے گزرے، راحت سے گزرے، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دے دی جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ یقینی طور پر دل کبھی مائل ہوگا، کبھی دل نہیں مائل ہوگا، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آپ کو جستجو کرنی چاہیے، بار بار آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانا چاہیے۔ جب بار بار بندہ جھکتا ہے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پروردگار عطاؤں کے لیے اپنے بندے کو منتخب فرما لیتا ہے۔ کسی امیر کے دروازے پر آپ روزانہ 5 مرتبہ جائیں تو وہ آپ کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ خالی لوٹائے گا، تیسری مرتبہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب ایک گناہگار بندہ اپنے مولا کے حضور 5 بار جا کر اس کی پاکی کا بیان کرے، اس کا ذکر کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اس بندے کو خالی لوٹا دے؟ تو حضرت کرام سکون، میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھا کھا لینے، بہترین پہن لینے، عالیشان گاڑیاں اکٹھا کر لینے، دولت کے انبار جمع کر لینے میں سکون نہیں ہے۔ سکون ہے تو پروردگار کی یاد میں ہے۔ جب وہ سما جاتا ہے کسی کے خیال میں تو پھر کوئی اور اچھا نہیں دکھتا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی جنت۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو قید میں ڈالا جا رہا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ منصور نے پوچھا قید میں جا رہے ہو، جیل میں جا رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ مسکرانے کا کوئی ریزن تو مجھے نظر نہیں آتا۔ قید میں جانے والا تو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اے احمد بن حنبل مسکرا کیوں رہے ہو؟ ارشاد فرمانے لگے تم مجھے قید میں تو ڈال رہے ہو مگر میرے دل سے پروردگار کی یاد تم کیسے نکالو گے؟ جب میں اس کا نام لے لیتا ہوں تو وہی مقام میرے لیے جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اصل کرام یہ ہے پروردگار کی یاد، یہ ہے پروردگار کا ذکر، یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو عروج بخشتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک نوجوان ہے، ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا اور آگے کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں فلاں۔ اس لڑکی نے کہا ایک کام کرو، 8 دن 40 نمازیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ لو، یہ میری چھوٹی سی شرط ہے، تم اسے پوری کر لینا، اس کے بعد تمہاری خواہش میں پوری کروں گی۔ یہ 8 دن اس کے پیچھے نماز پڑھو بس آ جاؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق پریشان ہے کہ روز ایک نوجوان اقامت سے پہلی صف میں موجود ہے، پوری محبتوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کس قدر پاک ذات یہ نوجوان ہے، کیا اس کا جذبہ ہے، کیسی اس کی عبادت ہے، قربان جائیں اس کے جذبے پر۔ پابندی کے ساتھ لگاتار اکٹھا آتا ہے اور نمازیں ادا کرتا ہے۔ 8 دن گزر گئے، اسی گلی سے اس نوجوان کا گزر ہونے لگا۔ اس خاتون نے جب اس نوجوان کو دیکھا پکار کر کہنے لگی پہلے تو میرے گھر پہ چکر لگا رہے تھے، اب نظریں جھکا کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے ارشاد فرمایا پہلے میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے خدا کی محبت کو جانا نہیں تھا تو تم پر فدا ہو گیا تھا، اب میرے دل میں پروردگار کی محبت بس گئی ہے، کسی اور کی طرف میری نظریں اٹھتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پروردگار کی محبت کا معاملہ۔ آپ کو ہم کو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال اطمینان بخش گزرے، دوستو شیطان بہت کوشش کرے گا کہ آپ کو اور ہم کو پروردگار سے دور کر دے۔ زندگی کیوں دی گئی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی دی تو اس واسطے کہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں للانسان للمرء اقلاء ثلاثہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں، واحد یتبعه الى قبض روحه، پہلا دوست وہ جو انسان کی روح قبض ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا، والثانی یتبعه الى قبره، ارشاد فرماتے ہیں دوسرا دوست وہ جو اس کے ساتھ اس کا ساتھ قبر تک نبھائے گا۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں والثالث الذی یتبعه الى محشره،
ارشاد فرماتے ہیں تیسرا دوست ہے جو انسان کے ساتھ قیامت کے میدان تک ساتھ نبھانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیا حضور وہ پہلا دوست کون جو روح قبض ہونے تک انسان کے ساتھ رہے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلا دوست جو روح قبض ہونے تک انسان کے ساتھ ہوگا ہوا مال ہو، ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا مال ہے۔ حضرت کرام روح نکلتے ہی جن محبتوں کے ساتھ آپ نے مال کمایا تھا، نمازوں کو ترک کر کے اپنے مولا کو خفا کر کے جس مال پہ ٹھنڈا کیا تھا، پروردگار کو ناراض کر کے ناجائز ذریعوں سے جس مال کو کمایا تھا، ہوتا کیا ہے؟ ادھر روح نکلتی ہے، بیٹے پوچھتے ہیں کہ بابا کے پیپر کہاں ہیں، کاغذات کہاں ہیں، کہاں سائن ہمیں کرنی ہے، ان پیپروں کو کیسے نکالنا ہے۔ آج کے گرام پہلی جستجو اولاد کی ہوتی ہے مال کے لیے، آپ نے جمع کیا اولاد کے لیے، اولاد کیا کرے گی؟ وہ مال جو آپ نے ناجائز ذریعوں سے جمع کیا کیا آپ کے کام آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں ناجائز ذریعوں سے مال کمانا، اپنی عاقبت خراب کر لینا، اور ناجائز ذریعوں سے مال اکٹھے کرنے والوں سنو، تمہارا یہ مال تمہاری روح قبض ہونے تک تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد تمہارا یہ مال تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ جس مال کے پیچھے انسان پڑ کے نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، جس مال کے پیچھے انسان اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے، جس مال کی جستجو میں دن رات تبدل کرتا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے، جس مال پر قبضہ جمانے کے لیے بھائیوں کے حق مارتا ہے، بہنوں کے گھر جاتا ہے، مال بنانے کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں نادانو کس دوست کو تم نے اپنا دوست سمجھا؟ ادھر روح نکلی، ادھر تمہارے مال کا تعلق تم سے ٹوٹ گیا۔ میں نے بہت محنتوں سے مال جمع کیا ہے، کم سے کم 1 لاکھ روپے میری خبر میں رکھ دو، نہیں رکھا جاتا۔ آج اکرام میں نے بہت محنت سے یہ کپڑے بنائے ہیں، یہ عمدہ میری شروانیاں ہیں، یہ میرے سوٹس ہیں، کام کرو مجھے اس میں سے عمدہ سوٹ بنا دو۔ حضور کی جانب سے جواب ملتا ہے نادان تو ننگا آیا تھا، ایک کفن تیرا لباس ہوگا، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جس مال کو کمانے کے لیے تو اپنے مولا کو ناراض کیا کرتا تھا، وہ تیرا سارا مال اسی دنیا میں دھرا رہ جائے گا۔ حاضرین اکرام مال کا تعلق ٹوٹا، صحابہ نے کیا حضور وہ دوسرا دوست جو انسان کی قبر تک اس کا ساتھ نبھائے گا وہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا اہلہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے دوست ہیں باپ، وہ اس کے رشتہ دار، اس کے اعزا، اس کے اقارب، اس کی اولاد، یہ لوگ ساتھ نبھاتے ہیں کہاں تک؟ قبر تک۔ میت پکارتی ہے مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، اس اندھیرے گھڑے میں مجھے مت چھوڑو، یہ اندھیرے کا گھر ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، یہ مکوڑوں کا گھر ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تنہائی میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو سننے کی طاقت دے دی جائے، اس قدر بھیانک چیز میت مارتی ہے کہ انسان اگر سن لے تو اسی مقام پر اس کا انتحار ہو جائے۔ نیک میت ہوتی ہے تو پکارتی ہے مجھے اپنے مولا کے پاس لے چلو، گناہگار میت ہوتی ہے تو پکارتی ہے کہاں مجھے لے جا رہے ہو، مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، میں نہیں جانا چاہتا اندھیرے گھڑے میں۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ کوئی آپ کی بات سنتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چاہنے والے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میرے بیٹے میں نے تجھ سے محبت کی ہے، محبت آپ نے کی ہے، مٹی ہم ڈالیں گے۔ میرے بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا۔ نہیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ آج بھی ہم دیکھیں ان تنہا مزاروں کو، وزٹ کریں، کبھی قبرستان کی طرف جائیں، ان کے حال دیکھیں، پوچھیں کوئی ہے انہیں یاد کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ جن کے لیے آپ نے سب کچھ لٹایا وہ بھی آپ کو پلٹ کر پوچھنے والے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے۔ صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ وہ تیسرا ساتھی کون؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ عمل، وہ تمہارا عمل ہے، تمہارا پروردگار کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی محبوب کی نعتیں پڑھنا، ان کے محبوب اللہ کے محبوب بندوں کے مناقب بیان کرنا، یہ جو تمہارے عمل ہیں، تمہارے روزے رکھنا، تمہارے صدقہ دینا، تمہاری تہجد ادا کرنا، تمہارے ذکر، تمہارے اذکار، تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ جو تمہارے معاملات ہیں قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں بھی یہ عمل تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حاضرین کرام بس میں دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کی نعتیں آپ سننے والے ہیں، ذکر آقا کا ہوگا، آقا کے غلام ہیں، میں کیا بولوں، مگر حاضرین کرام آقا کائنات نے جس کے ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، خود اللہ پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب